وہاں موجود سبھی افسران حیران رہ گئے کہ اس نے کیسے ہاں کر دی ہے، کیونکہ کوئی بھی سمجھدار افسر ان حالات میں ایسی نازک ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا۔ مجھے بعد میں کرنل صاحب نے بتایا، میں نے صرف ایک بات سوچی تھی کہ اگر دشمن سے ہم یہ علاقہ واپس نہ لے سکے تو اس سے خواہ برتری کا احساس ہوگا، اور میرے لیے پاک فوج کا ایک کرنل ہونے کے ناطے یہ سوچ ہی بڑی اندوہناک تھی کہ میرے جیتے جی دشمن ہمیں بزدلی کا طعنہ دے۔ ہمارے جنرل صاحب وہیں رک گئے اور ہم نے اس آپریشن میں حصہ لینے کے لیے کمانڈوز کو وہاں جمع کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پلان اتنا اچانک تھا کہ ہمیں کمانڈوز بھی چٹاگانگ کے پہاڑی علاقے سے لے کر آنے پڑے، کیونکہ پاکستان آرمی کے اسپیشل سروس گروپ کو چٹاگانگ کی پہاڑیوں میں ڈپلوائے کیا گیا تھا۔ یہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر ہم نے کمانڈوز کو اس علاقے سے نکال لیا تو محاذ خالی ہو جائے گا، جبکہ خانہ پوری کے لیے ہمارے پاس ایک بھی فالتو سپاہی نہیں تھا۔ پاک فوج کا ایک جوان اپنی جگہ اہم ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اس مسئلے کا حل ہم نے یہ نکالا کہ کمانڈوز کی جگہ میزو قبائل کو یہاں بٹھا دیا۔ میزو قبائل پاکستان کے زبردست وفادار تھے اور پیدائشی فوجی ہوتے ہیں۔ شام گئے تک ہیلی کاپٹر پر مختلف مقامات سے کمانڈوز کو لا کر اس جگہ اکٹھا کرتے رہے۔ ہم نے اپنے آپریشن کا آغاز رات 8 بجے کرنا تھا۔ جو کمانڈوز اس مشن میں حصہ لے رہے تھے ان کا تعلق 3rd کمانڈو بٹالین سے تھا۔ ہمارے ساتھ دوسرے ہیلی کاپٹر پر میجر پیٹرک تھے۔ جب میجر پیٹرک کو صورتحال کا علم ہوا تو اس نے حیرانگی سے کرنل لیاقت سے پوچھا، کیا یہ ممکن ہے؟ انہوں نے کہا، بس تم اپنی کراسٹ کو یاد کرو، میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ یہ آپریشن تو بہرحال ہم نے کرنا ہے، خواہ جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس وقت ہمارے جذبات کا کیا عالم تھا۔ اس بات نے میجر پیٹرک کا حوصلہ بڑھا دیا اور اس نے بڑے عزم سے کہا، ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ دونوں ہیلی کاپٹروں میں کمانڈوز سوار کر لیے گئے۔ جنرل اس آپریشن کی براہ راست نگرانی کر رہے تھے اور اس جگہ موجود تھے جہاں سے ہم اڑنے والے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل صاحب عموماً ریزرو رہتے تھے، لیکن اس روز وہ ہم سے ہنس کر باتیں کرتے اور ہمارا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ ہیلی کاپٹر میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں بھی موجود تھا۔ اس مختصر سے گروپ کی کمان مجھے کرنی تھی۔ پہلے ہم نے ہی لینڈ کرنا تھا۔ ہم کرنل لیاقت کے ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ میں اندازہ لگا سکتا تھا کہ مشن کتنا ناممکن العمل ہے، لیکن یہاں سوچنے کی مہلت کسی نصیب تھی۔ وہاں تو ہم نے احکامات پر عمل کرنا اور ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا، کیونکہ ایک کمانڈو کو یہی تربیت دی جاتی ہے اور اس دن کے لیے فوج اپنی جانباز تیار کرتی ہے۔ دوسرے ہیلی کاپٹر کو ہمارے تعاقب میں آنا تھا، جسے میجر پیٹرک، جنہیں سب پیٹ کہتے، اڑا رہے تھے۔ ہمیں یہ آپریشن ہیلی کاپٹروں کی تمام لائٹس آف رکھ کر رات کے اندھیرے میں انجام دینا تھا۔ میں نے اپنے ہیلی کاپٹر میں داخل ہو کر ایک نظر اندر کمانڈوز پر ڈالی تو جیسے میرے بدن میں ایک تیز سنسناہٹ دوڑ گئی۔ یہ وہ جعلی سرفروش تھے جو مادر وطن کے لیے ایک خودکشی کی حد تک دلیرانہ آپریشن کرنے جا رہے تھے۔ یقین مانیے، ان پر نظر پڑتے ہی اگر میرے دل میں کوئی معمولی سا شائبہ بھی تھا تو وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کا نام لے کر ہم نے پہلے ٹیک آف کیا۔ لائٹیں تو مکمل آف تھیں، لیکن میں اسکرین میں سے جنرل کو بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے ہاتھ ہلا کر ہمیں الوداع کہا۔ ہمارے پیچھے میجر پیٹرک جانبازوں کی ایک ٹولی کے ساتھ اڑا تھا۔ میں دل ہی دل میں صرف ایک دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ، جس کام کا بیڑا میں نے اٹھایا ہے اسے تو اپنی رحمت سے پایا تکمیل تک پہنچانا۔ بظاہر تو کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہمارے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا ہمیں لینڈ کرنے یا آپریشنل ایریا دکھانے کے لیے۔ دوسری طرف کوئی بندوبست نہیں تھا۔ علاقے کی اونچ نیچ کے متعلق ہماری معلومات صفر تھیں۔ جو کچھ بھی کرنا تھا اللہ کی مدد اور اپنی قوت بازو کے بھروسے پر ہی کرنا تھا۔ کرنل نے دل ہی دل میں اپنی یاداشت کے بھروسے پر ایک مخصوص سمت کا تعین کر لیا اور یہ اندازہ لگا لیا کہ ہم فی منٹ 2 میل کا فاصلہ طے کریں گے۔ اسی حساب سے ہم نے اسی سمت کا تعین کرنا اور پھر لینڈ کرنا تھا۔ میجر پٹ کو بھی تعاقب میں آنا تھا، اس لیے عملاً تمام ذمہ داری کرنل لیاقت پر آن پڑی تھی۔ اگر علاقہ کھلا یا میدانی ہو اور چاندنی چٹکی ہوئی ہو تو بھی ہم لوگ زمین پر ہونے والی معمولی سی چمک ہی سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جگہ ہماری لینڈ کے لیے مناسب ہے یا نہیں۔ لیکن یہاں تو سوائے درختوں، جھاڑیوں اور پہاڑی ٹیلوں کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ ابھی ہم نے تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک ہیلی کاپٹر بادلوں میں گر گیا۔ یہ ایک نئی مصیبت تھی جس کا ہم نے اڑنے سے پہلے اندازہ نہیں لگایا تھا کہ اس علاقے میں بادل بھی خاصے نیچے تھے۔ اب ہمارے لیے ضروری تھا کہ بہت نیچے آ جائیں۔ یہاں ایک اوپر خطرہ بھی پیش نظر تھا
کہ اگر ہم زیادہ نیچے چلے گئے تو اندھیرے میں کسی درخت کی چوٹی کسی پہاڑی وغیرہ سے نہ ٹکرا جائیں۔ اس سب پر متضاد یہ کہ دونوں پائلٹ وائرلیس پر ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح یہ خطرہ سر پر بھی موجود تھا کہ آپس کی گفتگو دشمن کو کسی شک میں مبتلا نہ کر دے۔ وہ سیٹ اسی وقت استعمال کرتے جب یہ ناگزیر ہوتا۔ علاقے کی پوزیشن ہماری توقعات سے بڑھ کر خطرناک تھی۔ ہر طرف پہاڑیاں، بڑے بڑے درخت، جنگلات کا سلسلہ دور تک پھیلتا چلا گیا تھا۔ جس کی بات تو یہ تھی کہ یہاں کوئی بھی ایسا قدرتی سگنل میسر نہیں آ رہا تھا جسے دیکھ کر ہم لینڈ کرتے۔ حالانکہ عموماً کوئی نہ کوئی اشارہ ایسی صورتحال میں مل جایا کرتا تھا۔ میں آج بھی جب اپنے اس عظیم پائلٹ کرنل لیاقت کو یاد کرتا ہوں تو میرا ہاتھ خود بخود ماتھے تک اڑ جاتا ہے۔ میں اس کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ ایسے ناممکن حالات میں کوئی مائی کا لال اپنی جان سے کھیلنے کا خطرہ مول نہیں لیا کرتا۔ میں کرنل کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ خدا کر کے انہوں نے اپنی فنی مہارت اور اللہ کی نصرت کے بلبوتے پر بادلوں سے جان چھڑائی۔ اب ہم ایسی پوزیشن میں تھے کہ کم از کم اندھیرے میں نیچے کوئی تو دکھائی دے جاتا۔ اچانک ہی ہم دونوں کو جھٹکا لگا۔ خلاف توقع ہمارے سامنے نصب ریڈیو میں زندگی پیدا ہوئی اور دوسری طرف میجر پٹ کی آواز سنائی دی۔ میں بادلوں میں بری طرح پھنس گیا ہوں۔ کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہارا ہیلی کاپٹر بھی نظر نہیں آ رہا۔ ہم اندازہ کر سکتے تھے کہ میجر پٹ نے کتنی مجبوری کی حالت میں گفتگو کا خطرہ مول لیا تھا۔ یہاں بھی کرنل لیاقت کی فنی مہارت کام آئی۔ انہوں نے مخصوص تکنیکی زبان میں میجر پٹ کو سمت کا تعین کروایا اور ہم خاصا نیچے آ گئے۔ ہمارے ساتھیوں کو صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ اس ایریا میں ایک چھوٹی سی ندی بہتی ہے۔ اب وہی ندی تلاش کرنا تھی جس کے پانی سے پیدا ہونے والی چمک کی مدد سے ہم نے راستہ تلاش کرنا تھا۔ اللہ نے کرم کیا کہ جلدی ہمیں پانی کی معمولی سی چمک دکھائی پڑی۔ کرنل نے اس کے اوپر اڑنا شروع کر دیا۔ میجر پٹ تعاقب میں آ رہا تھا۔ یہ قدرتی سگنل تھا۔ یہ میسر آتے ہی کرنل نے کمانڈوز کو تیار رہنے کا اشارہ کیا اور ایک مناسب جگہ دیکھ کر وہاں لینڈ کر گیا۔ یہاں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ ہم زمین پر اتر جائیں۔ کرنل نے زمین سے چند فٹ کی بلندی پر ہیلی کاپٹر کھڑا کر لیا اور میرے ساتھی چند منٹ میں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ نیچے کود پڑے۔ یہاں پہلا ہیلی کاپٹر خالی ہوتے ہی فضا میں بلند ہو گیا اور میجر پٹ کو لینڈ کرنے کا سگنل دیا۔ خود اس کی نگرانی اور کسی ناگہانی آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے سر پر موجود رہے، کیونکہ عین ممکن تھا کہ دشمن نے ہمیں دیکھ لیا ہو اور وہ گولہ باری شروع کر دی۔ پھر وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ اس اثناء میں دشمن کو ہماری موجودگی کا علم ہو چکا تھا اور ہمارے لینڈ کرتے ہی اس نے زبردست فائرنگ شروع کر دی، لیکن دشمن ہمارے اس جرأت مندانہ ایکشن سے اس بری طرح بوکھلا گیا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اس کا ٹارگٹ کون سا ہے۔ اس فائرنگ میں پٹ بھی لینڈ کر گیا۔ اس کا ہیلی کاپٹر جہاں اترا وہ جگہ قدرتی دلدلی تھی، لیکن آفرین ہے ہمارے شیر دل کمانڈوز پر کہ انہوں نے کسی مشکل کو خاطر میں لائے بغیر چھلانگیں لگا دیں اور دلدل سے سلامتی سے باہر نکل آئے۔ یہاں قدرت نے ہماری بڑی شاندار طریقے سے مدد کی۔ شاید جوانوں کی جرأت پر وقت بھی انہیں نذرانہ عقیدت گزارنا چاہتا تھا۔ جس علاقے میں کوئی فوج قبضہ کرتی ہے وہاں جو پوسٹیں قائم کی جاتی ہیں ان کی پوزیشنیں اس طرح رکھی جاتی ہیں کہ سرحد کے بالکل نزدیک ایک پوسٹ ہوتی ہے، پھر اس سے کچھ دور پیچھے ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر دو پوسٹیں بنائی جاتی ہیں۔ اس طرح مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگلی پوسٹ پر اچانک حملے کی صورت میں پچھلی دونوں پوسٹوں سے اسے کور فائر دیا جاتا ہے۔ جہاں ہم نے لینڈ کیا وہ جگہ ان تینوں پوسٹوں کے درمیان تھی۔ دنیا کی تجربہ کار فوجیں بھی بمشکل کمانڈوز کے اچانک حملے کی صورت میں اپنے اعصاب پر قابو رکھ سکتی ہیں۔ ہمارا مقابلہ تو ایک وحشی قوم کی ظالم فوج سے تھا، اور ظالم روایتی طور پر بزدل بھی ہوتا ہے۔ وہی ہوا۔ کمانڈوز کی اچانک حیرت انگیز حد تک تیز اور بروقت کارروائی نے غاصبوں کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ پچھلی دونوں پوسٹوں کو یہی گمان گزرا کہ اگلی پوسٹ پر حملہ ہو گیا ہے، اور اگلی پوسٹ نے یہ سمجھا کہ کمانڈوز ان کی پوسٹ پر موجود حفاظتی پوسٹوں پر اتر گئے ہیں۔ رات کا اندھیرا، دلدل پہاڑی اور جنگلی علاقہ۔ دشمن خوف اور دھوکے کا شکار ہو گیا، اور ایک دوسرے کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنی گنوں کے دہانے ایک دوسرے کی طرف گھما دیے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر گولہ باری شروع کر دی۔ میں نے اس کو تائید غیبی جانا۔ تمام کمانڈوز میرے حکم پر اپنی جگہ دبک کر بیٹھ گئے۔ جب ان کی گولہ باری کی شدت میں کمی آنے لگی ہم دونوں پوسٹوں پر فائرنگ شروع کر دیتے اور وہ پھر جوش و خروش سے ایک دوسرے پر آگ برسانے لگتے۔ 2 گھنٹے تک دشمن نے اپنے ارمان نکالے۔ جب ان دونوں کے ہاتھوں ان کا خاتمہ ہو گیا تو میرے حکم پر رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے میرے جوان حرکت میں آ گئے۔
غیظ و غضب میں ڈوبے ان خدا کے شیروں نے محض آدھ گھنٹے کی تیز ترین اور ہولناک کارروائی سے دشمن کا صفایا کر دیا۔ بزدل دشمن صرف آدھ گھنٹے کی لڑائی میں دم دبا کر بھاگ گیا۔ صبح طلوع ہونے سے پہلے وہاں ہمارا قبضہ ہو چکا تھا۔ میری طرف سے فتح کا اشارہ موصول ہوتے ہی یہاں موجود فرنٹیئر فورس اور بلوچ ریجمنٹ کے جوانوں نے یلغار کی اور اپنا قبضہ مستحکم کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر دونوں ہیلی کاپٹر وہاں موجود تھے۔ ہم نے جوانوں کو ان کے ٹھکانوں پر اتارا اور خود چٹاگانگ پہنچ گئے۔ ویلڈن جنرل صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی نعرہ تحسین بلند کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی میں جنرل صاحب کے ساتھ ڈھاکہ کی طرف آزمِ سفر تھا۔ 2 روز ہی گزرے تھے جب مجھے میمن گنج میں ایک آپریشن کا حکم ملا۔ میرے ساتھ 10 کمانڈوز کا ایک دستہ تھا اور ہمیں میمن گنج کے ایک گھنے جنگل میں داخل ہو کر مفتی باہنی کے ایک مضبوط اڈے کا صفایا کرنا تھا۔ 10 کمانڈوز کے ساتھ اس کام کو انجام دینا خودکشی کے مترادف تھا۔ گھنا جنگل جس کے حدود اربع سے بھی ہم واقف نہیں تھے اور جہاں دشمن نے جگہ جگہ ہمارے استقبال کے لیے پھندے لگا رکھے تھے، ایسے علاقے میں آنکھیں بند کر کے گھس جانا بچوں کا کھیل نہیں۔ جذبہ اور شوق شہادت اپنی جگہ، لیکن آنکھیں بند کر کے اندھی کھائی میں چھلانگ لگانا حماقت ہی سمجھا جاتا ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھا جب ہمارا ہیلی کاپٹر میمن گنج اترا۔ مقامی اوسی نے مجھے بتایا کہ یہاں البدر کی ایک کمپنی ہماری مدد کرے گی۔ میں اب بھی قدرے غیر مطمئن تھا، کیونکہ میرے خیال سے الشمس اور البدر مقامی رضاکار تنظیمیں تھیں جن میں چھوٹی عمر کے بچے اور نوجوان شامل تھے۔ یہ لوگ جذبہ جہاد کے تحت ہماری مدد تو کر رہے تھے، لیکن اتنے اہم آپریشن میں یہ نو آموز ہماری کیا مدد کر سکتے تھے جنہیں مشکل سے 1 ہفتے کی تربیت کے بعد فوج میں شامل کر دیا جاتا تھا۔ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ باہر جیپ رکنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ایک 18-19 سال کا بارش نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور گرم جوشی سے مصافحہ کرنے لگا۔ قمر عالم نام ہے میرا، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ یہاں البدر کے کمپنی کمانڈر ہیں، اوسی صاحب نے بتایا۔ نوجوان کے چہرے پر ٹپکتی بشارت، اس کے مضبوط ارادوں اور ماتھے پر محراب اس کے متنازل تقصیر عزائم کی خبر گیری دے رہے تھے۔ اس کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ عام قسم کا نوجوان نہیں ہے۔ حیرت کی بات ہے، اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی میرے تمام وسوسے، تمام اندیشے جیسے اپنی موت آپ ہی مر گئے۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھا حملے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا تو میں اس کی فراست پر حیران رہ گیا۔ آج سوچتا ہوں تو یقین آنے لگتا ہے کہ وہ فراست اللہ نے ہی اپنے ان خاص بندوں میں عطا کی تھی۔ اس نے بڑی توجہ سے سارا منصوبہ بنایا، پھر مجھے تجویز پیش کی کہ اپنے رضاکاروں کے ساتھ ہمارے پہلوؤں کی حفاظت کرے گا۔ میں شش کر اٹھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے کسی اعلیٰ فوجی ادارے سے حملہ اور منصوبہ بندی کی باقاعدہ تربیت حاصل کر رکھی ہے۔ دل ہی دل میں شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا کہ ایسے مجاہدوں کے متعلق میں نے غلط اندازے کیسے قائم کر لیے۔ آپ جنگل میں اس راستے سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ داخل ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، لیکن کبھی ہمیں خود سے الگ نہ جانیے۔ انشاءاللہ جب آپ کو کوئی مشکل پیش آئے گی ہمیں اپنے ساتھ موجود پائیں گے۔ اس نے نقشے پر ایک مخصوص راستے کی نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔ اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے، میں نے اسے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ بڑے پر اعتماد قدموں سے چلتا وہ اس جیپ پر واپس چلا گیا جس پر یہاں آیا تھا۔ حملے کا وقت اس نے الصبح طے کیا تھا۔ منصوبے کے مطابق ہم اللہ کا نام لے کر جنگل میں داخل ہو گئے۔ ہم اپنی تربیت کے مطابق بکھر کر اور ایک دوسرے کو آڑ دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ دور دور تک البدر کا نام و نشان دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے قدموں سے قدم ملا کر چل رہے ہیں۔ ابھی بمشکل 1-1.5 فرلانگ ہی چل پائے تھے جب اچانک ہم پر می کی طرح گولیاں برسنے لگیں۔ ہمارے لیے یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ اپنی تربیت کے مطابق ہم نے پوزیشنیں سنبھال لیں، لیکن ابھی میں نے اپنے ساتھیوں کو فائرنگ کا حکم نہیں دیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دشمن کو فائرنگ کر کے ہم اپنی پوزیشنوں سے آگاہ کر دیں۔ زمین پر لیٹے ہوئے میں نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ ہم پر گھات لگا کر حملہ کرنے والے بھی کسی حملے کی زد میں آ گئے ہیں، کیونکہ ایک مخصوص ہتھیار سے فائرنگ نے البدر کی موجودگی کا یقین دلا دیا تھا۔ حملہ آور اب ہماری طرف سے منہ پھیر کر اپنی جان بچانے کی فکر میں غلطان تھے۔ اس دوران ان کی فائرنگ سے ان کی پوزیشنوں کا اندازہ ہم نے لگا لیا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو حملے کا حکم دیا۔ بمشکل آدھ گھنٹہ یہ مارکہ جاری رہا، جس کے بعد ایک درخت کی چوٹی سے ایک سفید جھنڈا لہرانے لگا جو ہتھیار ڈالنے کا اشارہ تھا۔ چند منٹ بعد ہی ہمارے سامنے 5 مفتی باہنی والے کھڑے تھے۔ ان کے 15-20 ساتھی مارے جا چکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے نوجوانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور میں نے دیکھا
البدر قمر عالم کی سربراہی میں نیم داری کی شکل میں ہمارے نزدیک پہنچ رہے ہیں۔ فرط جذبات سے میں نے قمر عالم کے ساتھ بغل گیر ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ خدا کے پراسرار بندے تھے۔ اس نے ایک نظر گرفتار شدگان پر ڈالی، پھر ان میں سے ایک کو الگ کر کے ایک طرف لے گئے۔ شاید اس سے ان کے یہاں کے اڈے کے متعلق پوچھ گچھ کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بنگالی زبان اونچے اونچے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ گرفتار شخص کچھ بتانے پر راضی نہیں تھا، لیکن قمر عالم نے 3-4 منٹ میں ہی اسے سیدھا کر لیا۔ اس نے کراہتے ہوئے یہاں اپنی ساری خبر دے دی۔ گرفتار شدگان کو ہم نے البدر کے 3 مجاہدوں کی نگرانی میں روانہ کر دیا اور خود البدر کے ساتھ جنگل کے مشرقی حصے میں ان کے خفیہ اڈے کی طرف چل دیا۔ گو کہ اس مہم کی کمان میں کر رہا تھا، لیکن عملاً اس کی کمانڈ قمر عالم کو سونپ دی گئی۔ ہماری رہنمائی وہ کر رہا تھا۔ وہ میمن سنگھ کا رہنے والا تھا اور شاید یہاں کے جنگلات سے آگاہ بھی رہا۔ البدر حسب سابق ہمارے پہلوؤں پر چل رہے تھے۔ سب سے آگے میں اور قمر عالم تھے۔ آدھ گھنٹے کے بعد ہم نے ایک پہاڑی پر ان کی پوسٹ دیکھ لی۔ میں نے دوربین سے ان کا جائزہ لے کر قمر عالم سے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑی کے سامنے والی طرف سے حملہ کریں۔ حملہ کر کے ان لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کریں اور میں چند ہی ساحت کے ساتھ لمبا چکر کاٹ کر ان کی پشت سے حملہ کروں گا۔ قمر عالم میرے ساتھ جانے کا خواہشمند تھا، لیکن میرے پذیرہ ہونے پر رک گیا۔ ہم نے اپنے ساتھیوں کی تقسیم کر لی تھی۔ میرے 5 کمانڈوز اور 5 البدر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ 3 کمانڈوز قمر عالم کے ساتھیوں میں سامنے سے حملہ کرنے والی ٹکڑی میں شامل ہو گئے اور 2 کمانڈوز کو ہم نے 3 البدر کے ساتھ نزدیکی ندی کی طرف روانہ کر دیا تھا، جہاں ان لوگوں کی موٹر بوٹس کھڑی تھیں، کیونکہ انہوں نے ان موٹر بوٹس کے ذریعے ہی فرار ہونا تھا۔ یہ مشورہ بھی قمر عالم نے دیا تھا۔ میں اس کی ذہانت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ حملے کی تمام جزیات پر اس کی مکمل نظر تھی۔ ندی کی طرف جانے والے ساتھیوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ پہلی فرصت میں گن بوٹس پر قبضہ کر لیں اور اس طرف بھاگ کر آنے والوں کو مار ڈالیں یا گرفتار کر لیں۔ حملے کی ابتدا بھی البدر نے کی۔ ہم نے گھڑیاں ملا لی تھیں اور طے شدہ وقت کے مطابق حملے کا آغاز کر دیا۔ اچانک حملے نے دشمن کو بکھلا کر رکھ دیا، لیکن جلد ہی وہ لوگ سنبھل گئے اور مقابلے پر ڈٹ گئے۔ البدر نے کمال ہوشیاری سے ان کی تمام تر توجہ اپنی طرف مبذول کروا رکھی تھی۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ البدر کی رہنمائی میں پہاڑی کی پشت پر پہنچ چکا تھا۔ ہم نے آہستہ آہستہ ایڈوانس کیا۔ البدر کے رضاکار بالکل منجے ہوئے فوجیوں کی طرح ہمارا ساتھ دے رہے تھے۔ جیسے ہی دشمن ہمارے نشانے پر آیا، البدر کے رضاکاروں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور دشمن پر قہر کے دہانے کھل گئے۔ یہ حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ دشمن بوکھلا کر رہ گیا۔ ان کی توجہ بٹ گئی۔ بمشکل چند منٹ ہی وہ ہمارا مقابلہ کر پائے۔ ان میں سے اکثر مارے گئے، جو باقی بچے وہ بھاگ اٹھے۔ ان کے فرار کا واحد راستہ ہم نے جان بوجھ کر خالی چھوڑ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ اس راستے کے ذریعے ندی کی گھاٹ تک پہنچے، وہاں ان کے استقبال کو پہلے سے موجود ہمارے مجاہدوں نے اپنے ان پر نشانے رکھ لیے۔ جب گھبرا کر واپس پلٹے تو البدر کے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گئے۔ ان لوگوں نے کمال کی منصوبہ بندی کی تھی۔ ہم کل ملا کر 30 آدمی بنے تھے اور اس حملے میں دشمن کے 100 سے زائد تخریب کار مارے گئے تھے، جبکہ 15 کو ہم نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس وقت یہاں کل ملا کر یہی تخریب کار تھے۔ ایک بھی ان میں سے بچ کر نہیں جا سکا کہ اپنے آقاؤں کو اپنی تباہی کی خبر کر دیتا۔ خدا کا خصوصی کرم رہا تھا کہ ہمارے کسی ایک ساتھی کو معمولی سی خراش بھی نہیں آئی تھی۔ قیدیوں کو لے کر ہم میمن گنج واپس آ گئے، جہاں انہوں نے تفتیش کے دوران انکشاف کیا کہ ان کا سرغنہ قریب ہی ایک گاؤں میں موجود ہے۔ ہم نے فوری طور پر اس کی گرفتاری کے لیے گاؤں پر چھاپہ مارنے کا فیصلہ کیا۔ جب میں نے اس مہم پر جانا چاہا تو قمر عالم نے مجھے روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کو دیکھ کر گاؤں کے لوگ انہیں خبردار کر دیں گے۔ اس کی بجائے اس مہم پر 3 البدر روانہ ہو گئے۔ میں نے اس تجویز کی مخالفت کی اور کہا کہ وہ بہت کم تعداد میں ہیں، لیکن ان کے جذبہ ایمانی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ان تینوں میں ان کا کمانڈر قمر عالم بھی شامل تھا۔ ہم نے دعاؤں کے ساتھ ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ گاؤں یہاں سے 3-4 میل کی حدود سے واقع تھا۔ یہ لوگ سویلین لباس میں اپنے ہتھیار چھپا کر چل دیے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان کے تعاقب میں چل دیا۔ یہ احتیاطی اقدام تھا۔